جس نے اپنے اندر کی صفائی کری۔ بدن کو تو روز مل مل کے دھوتے ہیں، لیکن کبھی روح کا میل بھی اتارا ہوتا، کبھی اندر کی غلاستیں بھی دھو ڈالی ہوتی، کبھی من میں اتر کر کے اندر کے پاپ بھی مٹائے ہوتے۔ اس لیے میرے رب نے کہا کہ حقیقی کامیابی اسے نصیب ہوگی جس نے اپنے باطن کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کی، حسد سے، حقد سے، بغض سے، کینے سے، نفرتوں سے اپنے دل نگر کو پاک کیا۔ اور جب اندر پاک ہوتا ہے تو پھر یہ دل محبوب کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے۔ ورنہ میلی کچیلی جگہ پر تو میں نہیں بیٹھتا، گندی اور غلیظ جگہ پر آپ نہیں جاتے، تو جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا محبوب ہے، کیا وہ گندے دل میں آئے گا؟ اس کو ستھرا کرو، کوئی جھاڑو لے کے اندر اترو اور دل کی صفائی کرو، پھر عرض کرنا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ لیکن اندر اگر غلاستوں کے ڈھیر پڑے رہے، اندر اگر نجاستیں پڑی رہیں، اندر حسد، کینے اور بغض اور نہ جانے کیا کیا پلتا رہا، تو پھر یہ کبھی توقع نہ رکھنا کہ کبھی وہ محبوب کی جلوہ گاہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے اچانک ارشاد فرمایا، صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ ہم نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ نظریں رکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں ہمیں جستجو ہوئی، شوق ہوا کہ دیکھیں وہ کون سا خوش نصیب ہے جو مسجد نبوی میں اب داخل ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا جوتا تھا اور تازہ آثار وضو ان کے چہرے پہ حویدہ تھے، وضو کا پانی ان کے چہرے پہ نمایاں تھا اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا تھا۔ خیر آ کے بیٹھ گئے، ہم نے ان کی زیارت کی۔ دوسرا دن ہوا، پھر مجلس رحمت بپا ہوئی، تو پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہم نے سوچا دیکھتے ہیں آج کون خوش نصیب آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر گزری تو وہی بزرگ دوبارہ تشریف لائے، بایاں جوتا ہاتھ میں پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو چہرے پہ نمایاں ہیں۔ تیسرا دن آیا تو پھر حضور نے فرمایا دیدار کا شوق ہو جنتی کے دیدار کا تو دروازے پہ نظریں رکھو۔ تو کہا کہ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تیسرے دن بھی تشریف لائے۔ جب مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے گھروں کو پلٹے اور میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا بابا جی میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، تو میں 3 دن آپ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ اپنا مہمان رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا آجو، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا میری غرض یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی تشریف لاتے رہے۔ تو کوئی خاص عمل ہوگا تو میں اس عمل کی ٹو لگاؤں اور خود اس عمل کے ذریعے میں بھی کوشاں ہو جاؤں اور جنت کا مستحق بنوں۔ تو میں نے کہا کہ میں 3 دن آپ کے پاس رہنا ہے۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ دن گزرا، شام پڑی، تو جب رات ہوئی تو انہوں نے مجھے بستر بچھا دیا اور ایک جانب خود بھی لیٹ گئے۔ میں چادر اوپر لے کر کے یہ تاثر دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا۔ میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ رات اٹھ کے نوافل کیسے پڑھتے ہیں اور دیگر اعمال خیر کیا ہیں، لیکن ساری رات گزر گئی، وہ سوئے رہے۔ بس یہ تھا کہ جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے۔ باقی صبح اٹھے، نماز فجر ادا ہوئی، میں نے بھی نماز فجر پڑھی،
सुबह नाश्ता किया, बाहर बाग में चले गए, सारा दिन गुजरा। मैंने सोचा हो सकता है कल मेरे लिए इन्होंने अपने मामूलात तर्क कर दिए हों। जो मामूलात का आदी होता है उससे रोज ये नहीं हो पाता, तो चलो आज से। तो अगले दिन फिर मैं चादर ओढ़ के लेट गया और ये तासुर दिया कि मैं सो रहा हूं, लेकिन मैं ताक में था। लेकिन सारी रात गुजर गई, वो उसी तरह सोए रहे। तीसरा दिन आया, गुजरा और फिर रात पड़ी और मैं सारी रात ताक में रहा, लेकिन वो सोए रहे। खैर जब सुबह हुई, नाश्ता हुआ, तो मैंने बुजुर्गों से कहा कि मेरी अब्बा जी से कोई लड़ाई नहीं हुई थी और ना ही कोई मेरे घर में मसला था। मैं किसी मकसद के लिए 3 दिन आपके पास रहा हूं और वो मकसद ये था कि आका करीम ने फरमाया कि जन्नती देखना है तो दरवाजे पे देखो और आप आए। दूसरे दिन कहा फिर भी आप आए। तीसरे दिन इरशाद किया तो फिर भी आप आए। तो मुझे जुस्तजू थी कि मैं देखूं कि आपके अमल क्या है। लेकिन 3 दिन मैं आपके पास रहा हूं, रातें भी बसर हुई हैं, दिन भी गुजारे हैं, मुझे कोई खास अमल नजर नहीं आया। वही मामूलात जिंदगी हैं जो कि आम मुसलमानों के हैं। तो उसने बुजुर्ग ने जो बात कही वो सुनिए। वो फरमाने लगे कि अब्दुल्ला, तूने बड़ी मेहनत की है, 3 दिन तुम मेरे पास रहे हो और तुम इस तो में रहे हो कि मुझे टटोलें, देखें, मेरे आमाल का जायजा लें। तुम्हारी वजह से मैंने कोई अमल छुपाया भी नहीं, जो मेरे अमल हैं यही है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी वजह से मैंने कोई अमल छोड़ दिया हो, बिल्कुल यही अमल है जो तुम देखें। लेकिन एक मेरा अमल ऐसा है जो तुम देख नहीं सके। और